الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب وذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مکرم بھائیو، یہ سورہ القصص کی آیت مقدسہ ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے آپ گزشتہ درس کے مطالعہ میں سماعت فرما چکے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو سیدنا شعیب سے معاہدہ تھا اس کی تکمیل فرمائی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 8 سال کا اور پھر 2 سال اوپر جو ہے یہ اعزازی طور پہ تھے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اکثر و بیشتر مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 سال جو ہے وہ مقرر کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے برادری سے ملنے کے لیے جو ہے وہ مدین سے مصر کا سفر اپنے بچوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ طور کے قریب دانی جانب پہنچتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کسو، تو کسو یہ جمع کا صیغہ ہے، تو کم از کم جو ہے اس کسو کے تحت جو ہے 3 افراد کا ہونا جو ہے یہ یعنی لازمی اور ضروری تو نہیں ہے، لیکن عام قاعدے کے مطابق جو ہے وہ جمع کے تحت جو ہے وہ 3 افراد سے پھر آگے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو وہاں اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں آگ محسوس کرتا ہوں، اور وہاں سے جا کر یا تو راستہ معلوم ہو جائے گا جو سیدھا ہے، یا پھر آگ کا انگارہ لے آؤں گا جو تم جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ حاصل کرو۔ تو جب وہاں آپ پہنچے تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی کہ یہ وادی مقدس ہے، یعنی یہ پاک جگہ ہے، اور ایک درخت سے کہ میں تو اللہ ہوں، ساری کائنات کا جو ہے وہ خالق اور مالک ہوں، حاجت روا مشکل کشا ہوں۔ اور پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے رسالت اور نبوت کی عظمتوں سے وہاں نوازا، اور پھر حکم دیا کہ آپ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جائیں، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، اور اس کو جا کر جو ہے وہ میرا پیغام سنائیں۔ تو پھر رب تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک تو گزشتہ درس میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ نے رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو پھینکے۔ جب لاٹھی کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، لیکن وہ سانپ جو ہے وہ سست قسم کا نہیں تھا، بلکہ اس کی جو پھرتیلا پن ہے اور اس کی جو حرکت ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کَأَنَّهَا جان، جس طرح وہ چھوٹا سپونگلا جو ہے وہ پھرتی کے ساتھ آگے پیچھے دوڑتے ہے، اس طرح کی اس کی کیفیت تھی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام پھر خوف زدہ ہو گئے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ
ڈر نہیں، واپس لوٹ، اس کو پکڑ، یہ اپنی پہلی شکل و صورت اور حیت میں واپس لوٹ آئے گا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر رب تعالی جناب موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اسلک یدک فی جیبک، داخل کر اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ نکلے گا سفید ہو کر، جو ہے چمکتا ہوا بن کر، بغیر کسی بیماری کے۔ رب تعالی نے اس آیت کریمہ کی طرح جو ہے 3 مقامات پہ اور بھی جو ہے وہ ذکر سورہ طٰہٰ میں اور سورہ نمل میں جو آپ پہلے مطالعہ کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی بات عرض کروں کہ قرآن حکیم کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ اپنے بعض حصوں کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل کرتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی بات کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، اور قرآن حکیم کے اندر کہیں اجمال ہوتا ہے، پھر دوسری جگہ اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ تو یہ رب تعالی نے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ جو ہے یہ ہاتھ چمکنے والا اور سام والا عطا کیا، تو سورہ نمل میں رب تعالی نے فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آیات، یعنی آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گریبان میں داخل کرے اور یہ چمکتا ہو کر جو ہے وہ نکلے گا، اور پھر بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات، اور یہ 9 معجزات میں سے ایک ہے۔ اور پھر آپ ان کو لے کر جو ہے وہ فرعون کے پاس جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ اب یہ جو معجزات رب تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، اور بار بار جو ہے قرآن حکیم کے اندر رب تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ تو قریش مکہ کو سمجھانا ہے کہ تم جو بار بار اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہو، کیا تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، جب ان کو اللہ کے پاک پیغمبر نے معجزات دکھائے تو کیا وہ مان گئی، وہ ایمان لے آئے؟ اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ بغیر معجزہ کے بھی مان جاتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ معجزات کو بھی دیکھ کر اس کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل سے پہلے قریش مکہ کے ان مطالبات کا ذکر ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیے تھے۔ نہایتی اختصار کے ساتھ میں ان کا ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رب تعالی فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری کریں، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا چلو ہمارے لیے چشمے جاری نہیں کرتے تو آپ کے لیے جو ہے وہ کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور اس باغ کے نیچے جو ہے وہ نہریں اور چشمے بھی جاری ہوں، اور تسقط السماء، یا پھر آپ آسمان کا کوئی جو ہے وہ ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا،
یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کریں، یا آپ کا گھر جو ہے وہ سونے کا ہو، یا آپ آسمان پہ چڑھیں اور ہم ہرگز جو ہے بات آپ کی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ آسمان سے کتاب لیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر۔ تو رب تعالیٰ نے آگے جواب دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا فرمائے تھے، تو اس قوم نے تو ان معجزات کو دیکھ کر جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو تمہارا یہ مطالبہ یہ سراسر جو ہے یہ ناجائز ہے، اور یہ معجزات کا مطالبہ ماننے کے لیے نہیں ہے، یہ محض جو ہے وہ ضد بازی کے لیے۔ باقی رب تعالی نے سورہ الاعراف کے اندر جو ہے ان معجزات کی تفصیل جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں، جو 9 معجزات بڑے بڑے اللہ تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر تمہارے اوپر بھی وہ دور آ سکتا ہے جو جناب یوسف کے دور میں تمہارے آبا و اجداد پہ یعنی قحط سالی کا آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے تمہیں قحط سالی کے ساتھ جو ہے وہ پکڑیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے اوپر قحط سالی کیسے آ سکتی ہے، یہ دریائے نیل ہمارے درمیان سے چل رہا ہے، ہم اس سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، اس سے ہمارے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، تو کیسے بارشیں نہ بھی ہوئی تو پھر بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن انسان یہ بڑا حجت باز ہے اور یہ کمزور ترین اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جب یہ اکڑ اور تکبر پہ آتا ہے تو پھر یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہاڑوں کو بھی گرا دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ الواقعہ میں فرمایا کہ یہ پانی کا ہونا، زمین کا اچھا ہونا اور اس کی تیاری ہونا اور بیج کا اچھا ہونا، یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو غلہ مل جائے۔ غلہ تو محض ہماری رحمت اور ہماری حکمت سے انسانوں کو ملتا ہے۔ انسان بیج ڈالے، زمین بھی اچھی ہو، پانی بھی ہو، لیکن اس کا بیج جو ہے وہ نہ اگے، اس لیے کہ اس بیج کو تو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ یا بیج اگائے اس پہ پھل نہ آئے، یا پھل بھی آ جائے اور تیار ہو جائے لیکن پھر بھی اس کو جو ہے گھر لانے کی توفیق نہ ہو، جس طرح سورہ واقعہ میں فرمایا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ جو کھیتی باڑی تم کرتے ہو تو یہ فصل تیار یہ تم خود کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اور پھر جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر بھی گھمنڈ میں نہ آنا کہ اب ہم قادر ہے، ہماری قدرت ہے کہ ہم اس کو کاٹ کر گھر لائیں گے۔ اور میں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، ہم چاہیں تو تمہارے کھیت کے اندر تمہارے تیار شدہ فصل کو ہم وہیں برباد کر دیں کوئی آفت بھیج کر، اور پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ اور پھر کہو کہ اس سال تو ہمیں بڑا گھاٹا ہوا ہے، بڑی چٹی ہوئی ہے، نہ کھاد پایا، اتنا جو ہے اس کی محنت کی سب جو ہے وہ برباد اور ضائع ہو گئی۔ تو جب یہ ان فرعونیوں کے اوپر جو ہے قحط سالی، پھلوں کا کم ہونا، یہ تو پھر انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور پھر ہم یقیناً مان جائیں گے جب اللہ نے ہم پہ جو ہے وہ کرم کی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی رحمت مل جاتی تو کہتے یہ ہمارے لیے، اور جب کو اللہ کی پکڑ اور امتحان آتا تو کہتے یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پھر
ایک اور عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیا، فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے ان کے اوپر طوفان کو جو ہے وہ بھیج دیا۔ طوفان کا عام معنی تو سیلاب کا ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہوا اور جھکڑ اور پھر اس قسم کی کوئی وبا جس سے جو ہے فصل برباد ہو جائے۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، اپیل کی، پھر یہ عذاب ٹلا۔ تو پھر جب نہ مانے، اللہ فرماتے والجراد، پھر اللہ تعالی نے ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا۔ یہ ٹڈی جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر یہ ہے جس کو ہم یہ ٹڈی کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے یہ کہیں چھپا ہوا ہے، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ لیکن جب کبھی کبھی اللہ اس کو چھوڑتے ہیں تو جس علاقے میں آتا ہے میلوں پھیل جاتا ہے، اور پھر کوئی چیز جو ہے یہ چھوڑتی نہیں۔ حالانکہ یہ چھوٹا سا جو ہے وہ کیڑا ہے، لیکن یہ بڑے بڑے درختوں کی اوپر سے کھال جو ہے وہ بھی کھا جاتا ہے اور ساری چیزوں کو چٹ کر جاتا ہے۔ تو یہ اور فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اسی لشکر کو اللہ جو ہے وہ ہلاک کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں جب یہ کبھی کبھی ٹڈیوں کی خبر نہ آتی کہ کسی علاقے میں آئے ہیں تو متفکر ہو جاتے تھے، اور ایک نبی پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ ٹڈی کا لشکر جو ہے یہ ہلاک ہوگا۔ تو پھر آدمیوں کو بھیجتے تھے مختلف دنیا کے کونوں میں، اپنی حکومت کے جو ہے وہ علاقوں میں، جاؤ پتہ کرو کہیں ٹڈی تو آئی ہے یا نہیں آئی۔ جو ہے جب وہ معلوم ہوتا کہ آئی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے کہ ابھی وہ نشانی پوری نہیں ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو حرام بھی نہیں ٹھہراتا اور میں اس کو کھاتا بھی نہیں ہوں۔ تو وہ کہا نے لکھا ہے کہ یہ حلال قسم کا جو ہے وہ کیڑا ہے۔ اور فرمایا والقمل، قمل کا عام معنی جو ہوتا ہے وہ جوئیں ہوتا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے کیا ہے وہ جو دانوں کے اندر سسری پیدا ہوتی ہے اس قسم کا کو کیڑا جو ان کے غلوں کو کھا جاتا تھا، اور پھر اس قسم کے کیڑے اور اس قسم کی وہ جوئیں جو جانوروں پہ، جس کو ہم اپنی زبان میں چیچڑی کہتے ہیں، وہ ان کے سروں میں جسموں پہ ہر طرف جو ہے انہی کا جو ہے وہ سیلاب۔ پھر دعا کی درخواست، اور جب یہ ٹلا وَالضَّفَادِعَ دیا، پھر ڈڈوؤں کا عذاب، یعنی ہر طرف ڈڈو ہی ڈڈو جو ہے، بستروں پہ، برتنوں میں، گھروں میں، زمین پہ۔ اور جب یہ ٹلا وَالدَّمَ، پھر خون کا عذاب، یعنی خون، مولانا علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ خون کے ساتھ ان کے کنویں بھر گئے، اور ان کے جو پانی کے جو ہے وہ ذخیرے تھے وہ خون و خون ہو گئے۔ اور یہ بھی مفسرین نے فرمایا کہ جب اسی پانی کو بنی اسرائیل کی قوم اپنے ہاتھ میں لیتی تو وہ پانی بن جاتا، جب کو فرعونی اور قبطی اپنے ہاتھ میں لیتا تو وہ خون جو ہے وہ بن جاتا۔ تو رب تعالی نے یہ 9 نشانیاں، اور یہ قید سالی کا آنا، طوفان کا آنا، ٹڈیوں کا آنا، اور کھٹمل کا آنا، ڈڈو کا آنا، خون کا آنا، اور پھر جادوگروں کے مقابلہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا کامیاب ہونا، اور پھر لاٹھی کا اژدہا بننا اور ہاتھ کا سفید ہونا جو ہے۔ آگے رب تعالی فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان کے اوپر کو اللہ کا عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ، تو وہ کہتے اے موسیٰ ادعو لنا ربنا بما عہد عندک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جس طرح تیرے رب کا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری دعاؤں کو تیرا رب قبول کرے گا۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو پھر ہم ضرور تجھ پہ ایمان لائیں گے،
اور ضرور بھی ضرور ہم تیرے ساتھ ان بنی اسرائیلیوں کو جانے دیں گے، ان کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ مکر جاتے۔ تو رب تعالی نے قریش مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ ذرا غور تو کرو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتنے واضح معجزات اللہ نے عطا کیے، لیکن جنہوں نے نہ ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریش مکہ پہ بھی قحط سالی جو ہے یہ مسلط کر دی گئی، جس کا آگے سورہ دخان میں ذکر آ رہا ہے کہ رات دن کو سوائے دھواں کے ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کریں اللہ اس قحط سالی سے ہمیں نجات دے اور ہم پھر ایمان لائیں گے۔ لیکن نجات پانے کے بعد پھر وہ اس فرعونی قوم کی طرح جو ہے یہ مکر گئے۔ تو یہ معجزات جن کا ذکر کہیں تفصیل کے ساتھ ہے اور کہیں ان کا ذکر جو ہے وہ اجمال کے ساتھ ہے، ان معجزات کا مقصد یہی ہے، ایک تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ذریعہ سے فرعون کے دربار میں عظمت اور شان کا بیان کرنا ہے، اور ایک قریش مکہ کو سمجھانا ہے جو بار بار اللہ کے پاک نبی یا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بار بار طلب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس عظیم پیغمبر نے یہ معجزات اللہ کی حکم کے ساتھ دکھائے جو ہے، اس پیغمبر کے ساتھ یہودیوں تم نے کیا کیا، اس پیغمبر کے ساتھ فرعونیہ نے کیا کیا ہے۔ تو اس لیے اگر ماننا ہو تو پھر بغیر معجزات کے بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی بات کو جو ہے وہ مان لیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرے اور یہ چمکتا ہوا واپس آپ کی طرف نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنی طرف ملا لیں اپنے بازو کو خوف کی وجہ سے۔ یہ جو اس آیت کریمہ کا حصہ ہے اس کے بارے میں مفسرین نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کیا ہے کہ اگر یہ لاٹھی جب بہت بڑا سانپ بن جائے تو بتقاضۂ بشریت اس سے آپ کے دل میں کوئی اندیشہ کو خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سینے پہ رکھ لے تو یہ آپ کا خوف جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب آپ کا ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جائے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب ایک غیر متوقع چیز انسان کو مل جائے اور ہاتھ جو ہے اس کی روشنی سورج کی طرح جو ہے وہ چمک اور دمک رہی ہے، تو آدمی پھر سوچتا ہے کہ اس کو اب دور کس طرح کیا جائے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب آپ چاہیں یہ ہاتھ کی روشنی ختم ہو جائے تو اس کو آپ اپنے پہلو کے ساتھ جو ہے وہ چمٹا لے اور یہ پھر اپنی پہلی حالت پہ واپس لوٹ آئے گا۔ اور تیسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ فرعون کی قوم اور فرعون سے کو ایسی بات محسوس کریں جس سے جو ہے وہ مرعوب ہونا یا خوف کی حالت کا جو ہے طاری ہونا اس کا اندیشہ ہو، تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے دل پہ رکھ لیں، اور اس کی وجہ سے وہ آپ کے دل میں جو فرعون اور اس کی قوم کا جو روب رعب اور خوف ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے اطمینان و سکون عطا فرما دیں گے۔ یہاں روح المعانی کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ آدمی کو اطمینان کے لیے جب بھی اس کو کسی بات کا اندیشہ ہو
تو اپنا ہاتھ جو ہے اپنے دل پہ رکھ کر اس کو دبا لے تو اللہ اس کو آرام عطا فرما دیتے. اور پھر ایک مثال بھی یہاں مفسرین نے ذکر کی ہے کہ یہ جو مرغی ہے یا عام پرندے ہیں، جب یہ امن و سکون میں ہوتے ہیں تو ان کے پر جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے، لیکن جب یہ کسی دشمن کا خوف محسوس کرتے ہیں تو یہ اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں، کھول لیتے ہیں. آپ نے اس کا تجربہ جو ہے وہ بارہا کیا ہوگا. تو رب تعالی اپنے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی کیفیت ہو خوف والی، کسی اندیشے والی، تو آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے پہلو کے ساتھ اپنے دل پہ رکھ کر جو ہے اس کو دبا لے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اطمینان اور سکون عطا فرما دیں گے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لے اپنی طرف جو ہے اپنے ہاتھ کو، اپنے بازوؤں کو خوف کی وجہ سے. فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، یہ دو معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے کہ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف جب آپ جائیں تو یہ ان کو جو ہے معجزات دکھائیں. اور سورہ الاعراف میں اور سورہ شعراء میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے، آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ جب آپ فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے تو فرعون نے کہا کہ اگر آپ کو نشانی لائے ہیں تو وہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی کو پھینک دے. اور جب لاٹھی کو پھینکا تو وہ بہت بڑا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اور پھر ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر کے نکالا تو یہ بالکل سورج کی طرح جو ہے یہ چمکتا ہوا اور اس کے اندر جو ہے یہ روشنی پیدا ہو. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ بڑی ہی نافرمان قوم ہے. فاسق کہتے ہیں حد سے کسی چیز کا نکل جانا، اور انسان یہ اللہ کا بندہ ہے، جب یہ اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے، بغاوت اختیار کرتا ہے، تو قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کے لیے کہتے ہیں یہ فاسق ہو گیا، یعنی اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم سے جو ہے یہ نکل گیا ہے. تو فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ حد سے بڑے ہوئے ہیں، حد سے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ جو ان کا صحیح مقام تھا اس کو چھوڑ کر جو ہے جس طرح سورہ نازعات میں فرمایا کہ وہ بڑا سرکش ہے، اس لیے آپ اس کے پاس جو ہے وہ تشریف لائیں. اور دوسری آیت میں فرمایا قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہا میرے رب بے شک میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک جان کو، اور مجھے خوف ہے اس بات کا کہ وہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے. یہ بات جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں پکڑا جاؤں اور پہلے ہی جو ہے میرے قتل کا وہ فیصلہ، جس طرح انہوں نے پہلے مشورے کیے ہوئے ہیں اور پہلے سے وہ جو ہے اس بات کے لیے تیار ہے، اور اللہ کا پیغام جو ہے یہ اس وقت پہنچنے میں نہ رہ جائے. اس لیے عرض کیا کہ اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا پیغام دینے سے پہلے ہی وہ مجھے قتل نہ کر دے، اس لیے کہ مجھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہوا تھا. اور دوسری بات جو ہے مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا تاج پہنا دیا تو خود بخود جو ہے اس سے نبی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اللہ جو ہے وہ میرا حامی و ناصر ہے، وہ میرا محافظ ہے، وہ میرا نگہبان ہے، اس لیے اب کوئی
اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن یہ اس لیے بات عرض کی کہ اللہ مجھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے، تو اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ اللہ کی مدد اس کا اظہار چاہتے تھے کہ اللہ کے جو ہے وہ مدد کا جو اظہار ہو جائے اور مزید جو ہے وہ دل کو تسلی ہو جائے. جس طرح سورہ شعراء میں بھی جب اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فرعون کی طرف جاؤ، تو انہوں نے یہی عرض کیا کہ اللہ مجھ سے قتل ہوا ہے، میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہے، تو رب تعالی نے فرمایا اور مجھے ڈر ہے کہ قتل نہ کر دے، تو رب تعالی نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اننی معکما، میں تم دونوں بھائیوں کے ساتھ رہوں گا اور اسمع و ارا، اور جو کچھ وہ کہے گا وہ بھی سنوں گا، تم کہو گے وہ بھی، اور تمہارے حال کو ہر وقت جو ہے وہ میں دیکھتا رہوں. یہ تسلی کے لیے جو ہے یہ بات جو ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمائی، ورنہ اللہ تو قادر مطلق ہے. تو اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا. مفسرین فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو رسالت اور نبوت کی عظمت عطا فرمائی تھی، تو اس سے آپ جو ہے وہ بھاگنا چاہتے تھے یا اس سے آپ جو ہے وہ ادھر کر رہے تھے. یہ اس لیے کہیں پہلے نہ پکڑا جاؤں اور پہلے نہ پیغام پہنچانے سے مجھے قتل کر دے، یا جو ہے اظہار اطمینان کے لیے اللہ کی طرف سے اس بات کا اظہار ہو جائے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہا میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا ہے اور مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ مجھے قتل نہ کر. اور آگے فرمایا بأخی ہارون، میرا بھائی ہارون، هو افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے بولنے کے اندر، یعنی اس کی زبان زیادہ چلتی ہے. فارسلہ معی ردعی، اور اس کو بھیج دے میرے ساتھ جو ہے مددگار کے طور، یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعون میری تکذیب کرے گا. یہ پہلے بھی بارہا ذکر ہوا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، تو فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا ہارون، اللہ میرا وزیر، میرا مددگار میرے بھائی ہارون کو بھی بنا دیجئے، میں اس کے ذریعے سے طاقت اور قوت جو ہے وہ محسوس کروں گا. اور یہاں بھی فرمایا کہ جب فرعون کے پاس ان معجزات کے ساتھ جانا ہے، اللہ میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان خوب چلتی ہے، اپنی بات کی خوب وضاحت کر لیتا ہے، جو بات میں کہوں گا اس کی تفسیر و تشریح وہ خوب کرے گا جو ہے، اس لیے میرے بھائی کو میرے ساتھ جو ہے وہ بھی بھیج دیجیے. یہاں مفسرین ایک بات فرماتے ہیں کہ اس دنیا جہان میں ایک بھائی جو دوسرے بھائی کو کوئی تحفہ دے سکتا ہے، اس کے ساتھ کو احسان کر سکتا ہے، لیکن جو احسان، جو تحفہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اللہ سے لے کر عطا کیا ہے، وہ کوئی بھائی کسی اور دوسرے بھائی کو عطا نہیں کر سکا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ نبوت اور رسالت اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا کہ یہ میری رحمت ہے. گویا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ مانگ لی تھی، اور اللہ نے ان کو بھی یہ نبوت اور رسالت والی رحمت جو ہے وہ عطا فرما دی تھی. باقی میرے بھائیوں آپ غور فرمائیں
کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے اور معجزات بھی پاس ہیں، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں میں سے اس دعوت کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے پھر بھی اپنے آپ کو وہ محتاج سمجھتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، میری تصدیق کرنے والا جو ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ میری مدد کرنے والا بنا دے۔ اس لیے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلے ہی اللہ کے دین کا کام کر لوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نبیوں کے بھی نبی ہیں اور اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا ہے، جب انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ اسلام کی گاڑی اب یہ رک رک کے چل رہی ہے تو اللہ سے مانگا، اللہ دو آدمیوں میں سے ایک مجھے عطا کر دے تاکہ یہ اسلام کی گاڑی آسانی کے ساتھ جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائے، یا تو عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام جو ہے یہ عطا فرما دے۔ تو رب تعالی نے آپ کی دعا کے بدلے میں سیدنا عمر بن خطاب آپ کو عطا کیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں تمام صحابہ نبی پاک کے مرید ہیں، خود آئے اور بیعت کی، مرید بنے۔ عمر جو ہے یہ نبی کی مراد ہے، نبی نے اللہ سے مانگ کر جو ہے اسلام کی گاڑی کو چلانے کے لیے جو ہے اللہ سے عمر کو مانگ کے لیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ نے سیرت اور آپ نے سیدنا عمر کی سیرت میں بھی یہ پڑھا ہے کہ واقعی جب اسلام لائے، مسلمان ہوئے، تو وہ اسلام جو دار ارکم میں جو ہے وہ پابند تھا وہاں نمازیں، تو سیدنا عمر کے آنے سے اسلام باہر کعبۃ اللہ میں آ گیا، وہاں اذان ہوئی، وہاں نمازیں شروع ہوئیں، اور پھر واحد عمر ہے جس نے ہجرت جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کی تھی اللہ حاضل۔ تو اس لیے یہ جو تحریکیں ہیں ان میں آدمیوں کی بہت ضرورت، ہر قسم کے آدمی ان میں موجود ہوتے ہیں، کوئی تیز مزاج ہوتا ہے، کوئی سست ہوتا ہے، کوئی کاہل ہوتا ہے، اور پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اپنے سے ان ساتھیوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو منافقین کو بھی اپنے سے جو ہے وہ کاٹا نہیں تھا کہ تم منافق ہو، بلکہ آپ نے ان کو بھی جو ہے کسی صورت میں اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ کے دین کا کام جو ہے یہ جو ہے وہ جماعتی صورت میں، اور پھر جتنے زیادہ لوگ ہوں اس سے بہتر صورت میں جو ہے یہ اسلام کی گاڑی اور دعوت کا کام جو ہے یہ آگے چل سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ میرا بھائی ہارون اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، یعنی نبی بنا دے، وہ زیادہ فصیح بھی ہے، اس کی زبان زیادہ چلتی ہے اور وہ میرا مددگار بھی ہوگا، اور جو ہے وہ میری تصدیق بھی کرے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ فرعون جب میری تکذیب کرے گا تو میرا بھائی جو ہے وہ میری تصدیق کرے گا۔ قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یقیناً ان قریب تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے۔ اور یہ بھائیوں کا اتفاق و اتحاد، آج تو بدقسمتی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ لوگوں کی دوستی لیکن بھائیوں کے ساتھ دشمنی پڑ جاتی ہے، حالانکہ وہ پرانے بزرگ کہتے تھے کہ یہ جو بھائی ہوتے ہیں نا یہ باں ہوتی ہیں، باں ہوتی ہیں۔ تو رب تعالی نے بھی یہاں فرمایا کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے، وہ تیرا سہارا ہوگا۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے غلبہ عطا کریں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اور وہ فرعون تم دونوں کی طرف نہیں پہنچ سکے گا۔
یہاں آپ غور فرمائیں کہ فرعون جس کو ہم مطلق العنان ڈکٹیٹر کہتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اگر وہ چاہتا تو بنی اسرائیل کی قوم تو پہلے سے ان کی غلام تھی، اور یہ دو بھائی ہی تو تھے، ان کے پاس نہ کوئی لشکر تھا نہ کوئی فوج تھی، لیکن رب تعالی نے فرمایا کہ غلبہ تمہارا ہی ہوگا اور وہ تمہارے تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، اس کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور وہ تمہیں جو ہے جیل میں ڈلوال دے یا قتل کرا دے۔ ایک بات تو یہاں یہ بھی مد نظر رہے کہ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، لیکن نبی جو ہے وہ شہید ہوتے رہے ہیں اور شہید ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کی مدد ہر لمحہ اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتا۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے، جس طرح جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو جو ہے وہ بچا لیا، اور پھر بارہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بھی جی کوشش کی گئی آپ کو شہید کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو یہاں اللہ کی طرف سے تسلی دی جا رہی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے کہ غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ فرعون جو ہے نا، فرعون اور اس کی قوم، وہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ اندر سے سچا جو ہے وہ مانتے تھے کہ معجزات بھی دیکھ کر جو ہے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، پیغمبر کا وجود خود جو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے۔ ابو جال بھی بارہا کہتا تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن میرے بھائیوں یہ دنیا کے مفادات جو ہے یہ انسان کو حق ماننے سے اندھا کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے اپنی بربادی کا جو ہے فیصلہ کرتا ہے چند روزہ دنیا کے فوائد کے لیے جو ہے۔ اور آج بھی اگر کہا جائے کہ یہ مسلم دنیا کے جو حکمران ہیں یہ دنیا کے مفادات کے لیے، اور پھر ان کی کوشش یہ ہے کہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہے وہ بھی ان ملکوں پہ حکمرانی کرتی رہیں، ورنہ اگر خدا، آخرت اور پھر حساب کتاب اور دنیا چھوڑنے کا ان کو یقین ہو تو پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ نظام جو اللہ کی رحمت والا نظام ہے وہ بندوں کو عطا کریں اور ان کے ذریعے سے تمام اللہ کی مخلوق اللہ کی رحمتوں سے جو ہے وہ مالا مال ہو جائے، لیکن یہ حقیر قسم کے جو فوائد ہے یہ ان کو جو ہے وہ اس نظام اسلام اقامت دین کی طرف آنے نہیں دیتے۔ تو فرعون بھی اندر سے جانتا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ اندر سے وہ ڈرا ہوا بھی تھا، یرکا ہوا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے مفادات جو ہے وہ اس کو ماننے نہیں، وہ اس کے حق کا اقرار کرنے کے آڑے آ جاتے تھے۔ جس طرح سورہ مومن میں آگے آ رہا ہے کہ ایک دفعہ وہ بڑے ترنگ میں آیا تو کہتے ضرونی اقتل موسیٰ، اب مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرا دوں۔ یہ جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے نا جی، تو پھر خواہ مخواہ جھوٹا روب، تو وہ کہتا ہے چھوڑو میں اس کو، یہ تو کہتا ہے چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو۔ جب بنی اسرائیل کو پتا چلا تو وہ گھبرا گئے، کہا کہ یہ تو بڑا ظالم ہے، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، کہیں یہ جناب موسیٰ کو قتل نہ کرا دے۔ تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں، یہ تو ایک فرعون ہے، دنیا فرعون سے بھر جائے
تو میرا اقبال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں اپنے رب کی رحمت کے قلعے میں پناہ گزی۔ تو رب تعالیٰ نے تسلی دی، فرمایا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، تمہارے ہی لیے غلبہ ہوگا، اور یہ فرعون اور اس کے لشکری تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، ان کو یہ جرأت اور مجال نہیں ہوگی تمہارے اوپر ہاتھ۔ بِآیاتنا، یہاں پہلے ایک جملہ معذوف ہے، اذهبا، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہماری آیات کے ساتھ، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور تمہارے تابع دار یہی غالب رہیں گے۔ یہاں غلبہ جو ہے نا، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ فوری طور پہ آدمی غالب ہو جائے، اور یہ جو دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ غالب رہے گا، ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دلائل کے ساتھ جو ہے یہ ہمیشہ غالب رہے گا، اور الحمدللہ دلائل کی دنیا میں آج بھی دین اسلام جو ہے وہ غالب ہے، اور اس کی صداقت یہ مسلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں، وہ ہر باطل کا آسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جواب، ایسا مثبت جواب دے رہے ہیں کہ باطل کے بعد پھر کوئی اور حجت باقی نہیں ہوتی۔ جو تو آخر کار جو ہے پھر کامیابی انہی بنی اسرائیلیوں کو ملی، جناب موسیٰ کو ملی، جناب ہارون کو ملی، اور فرعون اور ان کا لشکر باوجود ساز و سامان کے، باوجود بڑی بظاہر طاقت کے، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ یہ تھا ان آیات مقدس کا مختصراً مفہوم، جو میں نے اپنی استطاعت، اپنے علم کی حد تک آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے دین کی خدمت کی ہم سب کو جو ہے مل جل کر جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مولانا۔ آج کے درس کے حوالے سے ساتھیوں کے اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ زوم میں جو ہاتھ کھڑے کرنے کا آپشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے کریں، اور مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی اقبال صاحب، آپ کا سوال ہے؟ جی، مائک اپنا آن کر لیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، یہ جو سب سے پہلے جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس میں نسبت سے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یعنی جو قصے مشہور ہیں کہ وہ، اور بچپن کا قصہ بھی کہ جو وہ ڈائمنڈ اور وہ سونا یا جو بھی تھا وہ آگ کا کوئلہ جو ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس سے پھر کولے کو انہوں نے جب لیا تو ان کی زبان جلی اور اس میں لکنت آئی، اور ان کی زبان میں جو فراخی تھی وہ نہیں رہی، اور اس وجہ سے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے مانگا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب یعنی کہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوتا ہے، وہ گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا بالکل بھی کوئی رول جو ہے ہمیں نہیں ملتا۔ صحیح ہے، یعنی وہاں پہ ساری کی ساری گفتگو موسیٰ علیہ السلام خود کرتے ہیں، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی گفتگو کے اندر جو ہے فصاحت و بلاغت جو بھی تھی وہ تھی اسی طرح جس طرح سے وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے یعنی کہ مدد کے لیے مانگ رہے تھے۔ تو اس یعنی کہ وہ سارے لکنت کی حوالے سے زبان کے اندر یعنی کہ اس کے اندر سچائی کتنی ہے، اور یعنی کہ یہ جو ہم سنتے ہیں، تو آیا حضرت ہارون علیہ السلام نے کس حوالے سے یعنی گفتگو میں کہاں پہ ان کی یعنی جو مکالمہ فرعون سے ہوا ان کی مدد کہاں پہ لی؟
اقبال بھائی وہ جو پہلی بات آپ نے کہی نا جی کہ وہ آگ کے انگارے والی، یہ تو واعظین کی بات ہے، شاید بنی اسرائیلیوں کی کوئی روایت ہو، اس لیے کہ پیغمبر جو ہے وہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل اللہ کا بندہ ہوتا ہے، پیغمبر کی ہر چیز جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے۔ اور پھر جو آپ نے بات فرمائی کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ جو ہے، اگر آپ سورہ شعراء میں جو فرعون کے ساتھ جو ہے تو وہاں بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کا جو ہے وہ اس کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں۔ باقی آپ نے جو یہ بات کہی کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یقیناً وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا وزیر بنا دیجئے اور اس کو میرا جو ہے وہ مددگار بنا دیجئے، اور وہ تصدیق کرنے والے، اس لحاظ سے تو وہ ساتھ ساتھ ہی تھے، لیکن جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس وقت جو ہے اللہ کے نمائندے، اللہ کے رسول اور نبی جو ہے تھے، یہ انہی کا مقام تھا فرعون کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ کرنا جو ہے۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، ہارون علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا گئے، اور پھر آپ کی جو اپنی قوم تھی اس کے اندر تو جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی جو ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھی نا جی۔ قوم کے جو ان کا جی حال ایسا ہی تھا نا جی، قدم قدم پہ جو ہے وہ نافرمانی تھی، تو اس وقت ان کو سنبھالنے کے لیے بھی ہارون علیہ السلام کی مدد جو ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کسی تفسیر یا کسی بڑے عالم کی بات نہیں ہے، کہ اپنے بھائی کو نوازنے کے لیے جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی بھائی کسی بھائی کو اس سے اعلیٰ کوئی تحفہ اور کوئی احسان نہیں کر سکتا جو جناب موسیٰ نے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی پہ احسان کرنے کے لیے عرض کیا ہو کہ اللہ میرے بھائی کو جو ہے وہ ایسا بنا دے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے سیدنا علی کو جو ہے اعزاز بخشنے کے لیے غزوہ تبوک پہ موقع پہ کہا کہ علی تیرے لیے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی نسبت تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس طرح ہارون اپنی قوم میں نمائندے تھے، حضرت علی کو نبی پاک نے مدینہ میں اپنا نمائندہ جو ہے وہ بنا کے چھوڑا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی تو تھے جناب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے، لیکن زیادہ ذکر جناب موسیٰ ہی کا ہے، اس لیے کہ اصل میں جو ہے یہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس وقت اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اب قرآن اس سے خاموش ہے اور حدیث بھی تقریباً خاموش ہی ہے، لیکن بعض مقامات پہ قرآن میں جو طور پہ جانے کے بعد ان کی نمائندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ باقی وہ انگارے والی بات جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے، اس کی کوئی تصدیق شدہ بات نہیں۔ بس مین سوال میرا یہی تھا کہ اگر لکنت کے لیے انہوں نے یعنی کہ ان کی معاونت چاہی تو وہ مکالمہ تو انہوں نے خود کیا ہے، تو لکنت کہاں چلے گی ان کی؟ اسی کو میں میرے بھائی جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ہونا تو پھر بھی ظاہری اسباب میں، اب اللہ کے آخری نبی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمر کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھی جانتے تھے کہ وہ غلامی میں پیسی ہوئی، ان کا مزاج کیسے بن چکا ہے، تو وہاں کو سہارا بھی آپ کو چاہیے تھا۔ وہ کلیئر ہے مولانا صاحب، الحمدللہ وہ کلیئر ہے، بالکل الحمدللہ وہ کلیئر، صرف لکنت کے حوالے سے ہو گیا سارا۔ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر۔ یہ مولانا میرے دو سوال ہیں جی فرمائیں، ایک ایک کر کے۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو ابھی جو اقبال صاحب نے سوال کیا اسی حوالے سے لکنت والا جو معاملہ ہے اس کی قرآن میں 2 جگہ پر ذکر تو آیا ہے جی۔ سب سے پہلے تو جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے رب اشرح لی صدری، اسی میں ذکر ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو یہ تو اس موقع پر اشارہ ملتا ہے، اور دوسرے نمبر پر
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے جی تو اس وقت فرعون نے بھی ایک بات کہی تھی جس کا ذکر قرآن میں جی موجود ہے ایک جگہ پر، وہ ہے سورہ زخرف میں. جی سورہ زخرف میں ہے. جی بالکل، سورہ زخرف میں جو وہ کہا تھا فرعون نے کہ بلکہ میں بہتر ہوں بنسبت اس کے کہ ایک منٹ، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. جی یہ فرعون نے کہا تھا. تو جی ان دو مقامات کی وجہ سے یعنی کہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ ان کی زبان میں کوئی اس قسم کا تھا، لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعد میں ٹھیک ہو گیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ جو ہے نا جی دعا رب شرح لی صدری جی، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس لکنت کے ساتھ جو ہے. یہ تو ویسے ہی جب آپ نے کسی اہم شخصیت کے پاس جو ہے وہ پیش ہونا ہوتا ہے اپنی بات، تو یہ دعا کہ اللہ میرا سینہ جو ہے وہ کھول دے، یہ جو اس کے اندر تنگی ہے کیسے ہوگا کیا ہوگا، وہ شرح صدر جو ہے، جس طرح رب تعالیٰ نے نبی پاک کے بارے میں علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی شرح صدر کے ساتھ جو ایک بات کا جو ہے وہ کہنا. اور پھر زبان کے معاملے میں جو فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ بھی ایک دعا ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ آج بھی بڑی بڑی جو مہمات ہیں ان کے لیے عظیم تر معتبر ترین جو دعا ہے وہ یہی دعا ہے. تو اس سے جو ہے کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ ان کی زبان میں جو ہے وہ لکنت تھی. باقی وہ جو سورہ زخرف والی بات آپ نے کہی ہے نا جی، فرعون نے کہا، اس نے کس انداز میں کہا، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذرا دیکھ کر آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کروں گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی دوسرا جو سوال ہے جی اس میں قرآن میں اکثر جگہ پر یہ کہا جاتا ہے جی اور اسی طرح ایک بیان جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اسی سے ملتا جلتا بیان ان آیات میں بھی موجود ہے جی کہ اب جس طرح فرعون جب حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے پیچھے آیا اپنا لشکر لے کر، جب وہ جی سمندر کی طرف جا رہے تھے، جی تو وہ جتنا بھی معاملہ ہوا وہ تو سب یعنی کہ حالات کی بنا پر یا ایک اس وقت جو صورتحال چل رہی تھی اس کی بنا پر وہ ان کے پیچھے آیا کہ جی وہ ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے جی اور ان کو سزا دینے کے لیے. جی وہ اپنی مرضی سے آیا اور سب کچھ جو بھی ہوا وہ ایک باقاعدہ حالات کی اور واقعات کی ترتیب کے ساتھ ہوا. لیکن یہاں پر ذکر ہے کہ جی آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. جی یہ آیت نمبر 40 میں. جی تو اب اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جس طرح وہ ذکر آتا ہے پرندوں کا، تو اللہ جی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھام رکھا ہے. جی اور اسی طریقے سے اور بھی کئی آیات ہیں جس میں کہ یہ چیز جو ہوتی کہ ایک اس کے تحت ہوتی ہے، ایک قانون کے تحت ہوتی ہے، یا ایک جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں اور کائنات میں جو ایک نظام بنایا ہے اس کے تحت ہوتی ہے. لیکن ان مقامات پر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جس طرح یہاں پر بیان کیا کہ ہم نے پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. تو اس جی چیز کو تھوڑا سا برائے مہربانی وضاحت فرمائیں کہ اس قسم کا جو بیان ہے اس میں اور جو چیزیں روزمرہ زندگی میں ہوتی ہیں ان میں کیا ربط ہے، ان میں کیا تعلق ہے؟ اصل میں جی یہ جو انسان کام کرتا ہے نا جی، اس کی توفیق اور اس کی طاقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسان کو جو ہے وہ ملتی ہے. اب جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکلنا رات کو اللہ کے حکم کے ساتھ تھا
اور پھر اس دریا کا جو ہے وہ پانی کا کھڑا ہو جانا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی تھا جو ہے. اب جو ہے یہ بنی اسرائیلیوں کی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جب فرعون وہاں پہنچا تو اس کے وزیر ہارون نے اس کو منع بھی کیا کہ یہ آگے راستہ خطرناک ہے. تو فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ دریا نے میرے لیے جو ہے یہ راستے بنائے ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو جو ہے وہ گھروں سے نکالا. تو انسان جو کام کرتا ہے نا جی، بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف ہی کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، اس لیے کہ طاقت تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے جو ہے. لیکن دونوں کام جو ہے پھر ہوتے اللہ کی طاقت کے دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہی ہیں. اگر اللہ اس طرح چاہے تو انسانوں کو زبردستی جو ہے وہ برائی سے روک دے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، پھر وہ امتحان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ایک بڑی لمبی بحث چلتی ہے فلاسفہ کے ہاں جو ہے اور دوسرے علماء کے ہاں کہ یہ انسان جو فعل کرتے ہیں کیا اس کا اپنا فعل ہے یا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اور اس کا تعلق پھر جا کر تھوڑا سا تقدیر کے ساتھ بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ جب اس کے یہ لکھا تھا، اس نے یہ کرنا تھا، تو پھر اس کا کیا جو ہے وہ قصور ہے. تو اس پہ اگر تفصیل چاہیے تو میں پھر کسی وقت انشاءاللہ یہ عرض کر دوں گا. ورنہ کئی دیکھے نا جی، اب وہ بدر کے اندر جب کنکریاں پھینکی گی تو اللہ فرماتے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نے نہیں لیکن اللہ نے ان کو پھینکا ہے. اب پھینکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے، لیکن ان کنکریوں کو آگے پہنچایا جو ہے ان کی آنکھوں میں وہ اللہ کا کام تھا جو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو یہ ذرا مشکل سا مسئلہ ہے. اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے کبھی. جی جی بالکل، یہ تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے کیونکہ جی اس میں اکثر دو قسم کی رائے جو اکثر سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو کہ اللہ تعالی، ایک رائے یہ آتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ 24 گھنٹے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ فلاں کیا کام کر رہا ہے، فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. ایک تو یہ رائے ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس کام میں مصروف ہے. جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے، قوانین بنا دیے ہیں، ایک جس طرح آٹومیٹک ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے اس طرح کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اور جتنے بھی کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اس نظام کے تحت ہو رہے ہیں اور قیامت تک وہ چلتا رہے گا سلسلہ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان تمام چیزوں کا فیصلہ کر دیں گے. تو نہیں، اصل میں ایک بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ عرض ہے کہ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے نا جی، تقدیر جو ہے یہ دو قسم کی ہے. ایک تقدیر اس کو کہتے ہیں مبرم، یعنی جو بالکل یقینی ہے، کسی صورت وہ ٹل سکتی نہیں، جس طرح کسی آدمی کا مرنا. اور ایک تقدیر جو ہے وہ معلق ہے. معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا اور دونوں راستے اس کے لیے واضح کر دیے، حق کا بھی اور باطل کا بھی. اب اس کو اختیار دے دیا ہے. اب تقدیر معلق ہے کہ اگر حق کے راستے پہ چلے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، باطل کے راستے پہ چلے گا تو یہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی جو ہے نہ کسی کو حق کے راستے پہ چلاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو باطل کے راستے پہ چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو واضح کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے یا اللہ کی توفیق کے سے جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو طاقت دے دیے اچھائی کرے یا برائی کرے جو ہے. اور پھر تقدیر معلق کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ فرعون فرض کریں کہ اگر وہ دریائے کلزم میں داخل نہ ہوتا اور پیچھے مڑ آتا تو یہ بھی تو ممکن تھا، لیکن یہ تقدیر معلق میں تھا کہ یہ داخل ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ فلسفیانہ جو ہے ایک بات ہے، اس پہ کبھی پھر انشاءاللہ میں مطالعہ کر کے جو ہے وہ کچھ باتیں عرض کروں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ اس کے خیر. بعد تو وہی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. یعنی ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ پڑھا ہے، اور جو ہے یہ ایسے تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے جو تقریباً سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کی تقدیر سے ہی ہو رہا، قدرت سے ہی ہو رہا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی مزید کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو اس آج کے درس کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے ذہن میں بات ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. حضرت 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، یا ابھی جانا ہے آپ نے؟ جی اگر کوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ٹھیک ہے. ابھی تک تو کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا، تو میرا خیال سے پھر ہم سوال و جواب کا ٹھیک ہے، سلسلہ آپ ختم کرتے درس ہیں. حدیث کی طرف آپ بڑھیں. جی پھر جی بالکل. آج ریاض بھائی موجود ہیں؟ ہاں جی، ریاض صاحب بھی موجود ہیں. جی مولانا محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے جی، پھر آپ درس حدیث کی طرف بڑھیں. جی ضرور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، شکریہ جی. انشاءاللہ فی امان اللہ.